تخلیق جناب آدم علیہ السلام کی کیفیت۔ ثم جمع سبحانه من حزن الأرض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنها بالماء حتى خلصت ولاطها بالبلة حتى لزبت فجبل منها صورة ذات أحناء وغصول وأعضاء وفصول۔ اس کے بعد پروردگار نے زمین کے سخت و نرم اور شور و شیریں حصوں سے خاک کو جمع کیا اور اسے پانی سے اس قدر بھگویا کہ بالکل خالص ہو گئی، اور پھر تری میں اس قدر گوندھا کہ لیسدار بن گئی، اور اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ بھی تھے اور جوڑ بھی، اعضاء بھی تھے اور جوڑ بند بھی۔ أجمدها حتى استمسكت وأصلدها حتى سلصلت لوقت معدود وأجل معلوم، ثم نفخ فيها من روحه فمثلت إنسانا ذا أذهان يجيلها وفكر يتصرف بها وجوارح يختدمها۔ پھر اسے اس قدر سکھایا کہ مضبوط ہو گئی اور اس قدر سخت کیا کہ کھن کھنانے لگی، اور یہ صورتحال ایک وقت معین اور مدت خاص تک برقرار رہی، جس کے بعد اس میں مالک نے اپنی روح کمال پھونک دی اور اسے ایسا انسان بنا دیا جس میں ذہن کی جولانیاں بھی تھیں اور فکر کے تصرفات بھی، کام کرنے والے اعضاء و جوارح بھی تھے۔ وأدوات يقلبها ومعرفة يفرغ بها بين الحق والباطل والأذواق والمشام والألوان والأجناس، معجونا بطينة الألوان المختلفة والأشباه المؤتلفة۔ اور حرکت کرنے والے ادوات و آلات بھی، حق و باطل میں فرق کرنے والی معرفت بھی تھی، اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں، رنگ و رغن میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی۔ اسے مختلف قسم کی مٹی سے بنایا گیا جس میں موافق اجزاء بھی پائے جاتے تھے۔ والأضداد المتعادية والأخلاط المتباينة من الحر والبرد والبلة والجمود، واستأدى الله سبحانه الملائكة وديعته لديهم وأحد وصيته إليهم في الإذعان بالسجود له۔ اور متضاد عناصر بھی، اور گرمی، سردی، تری، خشکی جیسی کیفیات بھی۔ پھر پروردگار نے ملائکہ سے مطالبہ کیا کہ اس کی امانت کو واپس کریں اور اس کی معہودہ وصیت پر عمل کریں، یعنی اس مخلوق کے سامنے سر جھکا دیں۔ والخضوع لتكريمته، فقال سبحانه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس اعترته الحمية وغلبت عليه الشقوة وتعزز بخلقة النار واستوهن خلق الصلصال۔ اور اس کی کرامت کا اقرار کر لیں، چنانچہ اس نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ بھی کر لیا سوائے ابلیس کے کہ اسے تعصب نے گھیر لیا اور بدبختی غالب آ گئی، اور اس نے آگ کی خلقت کو وجہ عزت اور خاک کی خلقت کو وجہ ذلت قرار دے دیا۔ فأعطاه الله النذرة استحقاقا للسخطة واستتماما للبلية وإنجازا للعدة، فقال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ ثم أسكن سبحانه آدم دارا أرغد فيها عيشته، مگر پروردگار نے اسے غضب الہی کے مکمل استحقاق، آزمائش کی تکمیل اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ کہہ کر مہلت دے دی کہ تجھے روزے وقت معلوم تک کے لیے مہلت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پروردگار نے آدم علیہ السلام کو
ایک ایسے گھر میں ساکن کر دیا جہاں کی زندگی خوشگوار وآمن فيها محلته وحذره إبليس وعداوته فاختره عدوه نفاسة عليه بدار المقام ومرافقة الأبرار فباع اليقين بالشك والعزيمة بوهنه واستبدل بالجدل وجلا. اور مامون محفوظ تھی، اور پھر انہیں ابلیس اور اس کی عداوت سے بھی باخبر کر دیا، لیکن دشمن نے ان کے جنت کے قیام اور نیک بندوں کی رفاقت سے جل کر انہیں دھوکہ دے دیا، اور انہوں نے بھی اپنے یقین محکم کو شک اور عزم مستحکم کو کمزوری کے ہاتھوں فروخت کر دیا، اور اس طرح مسرت کے بدلے خوف کو لے لیا. وبالاغترار ندما ثم بسط الله سبحانه له في توبته ولقاه كلمة رحمته ووعده المرد إلى جنته فأهبطه إلى دار البلية وتناسل الذرية. اور ابلیس کے کہنے میں آ کر ندامت کا سامان فراہم کر لیا، پھر پروردگار نے ان کے لیے توبہ کا سامان فراہم کر دیا اور اپنے کلمات رحمت کی تلقین کر دی، اور ان سے جنت میں واپسی کا وعدہ کر کے انہیں آزمائش کی دنیا میں اتار دیا جہاں نسلوں کا سلسلہ قائم ہونے والا تھا.